تو رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہماری زندگی میں عطا فرمایا، اس کا بے پایاں کرم و احسان ہے۔ رمضان کو ایسے گزارو کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ پتہ نہیں کہ اس رمضان کے گزر جانے کے بعد اگلا سال جو رمضان آنے والا ہے وہ میری زندگی میں آئے گا بھی یا اس سے قبل میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو رمضان مل چکا ہے اس رمضان المبارکہ کا احترام اس اعتبار سے آپ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پر کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا آپ کو کرنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ بھوک کا سامنا کرنا ہے۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جس میں آپ سحری سے لے کر افطار تک پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالتے۔ دنیا میں اور بھی کچھ مذاہب ہیں جن کے ہاں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، فاسٹنگ، اپواس، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہے۔ کسی کے یہاں ہے فروٹ کی اجازت ہے، پکی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ کسی کے یہاں ہے کہ پانی پی سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو روزے کی شکل جو ہے انہوں نے اپنی الگ الگ بنائی ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ زمین سے نکلی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، یا پھر اس کو ہانڈی پر پکایا گیا ہو تو وہ نہیں کھائیں گے، باقی کچھ اور چیزیں درخت سے ملی ہوئی یہ سب کھا کر کے رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کا اگر روزہ رکھنا ہے تو سال بھر بھی ہم رکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اسلامی جو روزے کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ سحری سے لے کر افطار تک دو بڑی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ انسان کے لیے دو بڑی چیزوں سے رکنا ہے۔ ایک کھانے پینے سے، ایسا نہیں کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ حلال کھانے کی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ چاول، روٹی، گوشت، سبزی یہ سب حلال ہی ہے آپ کے لیے، لیکن حلال سے بھی بچنا ہے، حرام کی تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز جس سے بچنا ہے وہ انسان کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی بیوی سے، صحبت سے بھی اسے بچنا ہے۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ حرام تعلق تو بہت دور کی بات ہے، بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے جمع کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا یہ تو حلال ہے، لیکن روزے کے حالت میں اس حلال چیز سے بھی بچنا ہے۔ حرام کا پھر کہاں نمبر ہے؟ یہ آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کھانا پینا بھی حلال تھا، جمع کرنا بھی حلال تھا مرد کے لیے، عام دنوں میں، عام راتوں میں، لیکن روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں سے جب بچنے کا حکم ہے تو پھر حرام چیزوں سے اسے کتنی دور رہنا چاہیے۔ دو بڑی چیزوں سے بچایا جاتا ہے، اور یہ دو چیزیں انسان کی روز کی ضروریات میں آ جاتی ہیں۔ چلے کھانا پینا تو یہ روز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے جسمانی سکون جس میں رکھا گیا ہے، عورت سے تعلق، گاہے بگاہے اس کی بھی اسے ضرورت ہے۔ تو کھانے پینے سے اور جماع سے جو روکا گیا وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، ایسا نہیں کہ پورے رمضان میں ہی منع کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو عورتیں تمہارے لیے حلال رکھا جیسے دوسرے دنوں میں حلال ہے۔ افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک جو تمہارا ٹائم ہے کھا پی سکتے ہو، اسی طرح جماع بھی کر سکتے ہو۔ رمضان المبارکہ کے دنوں کو کیوں ان تمام چیزوں سے دور رکھا گیا؟ یہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں۔ بھوک انسان کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بھوک آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ فقر و فاقے اور اس طرح کی غربت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اور فرماتے کہ حد سے زیادہ غربت آدمی کو کبھی کبھار کفر کی طرف لے جاتی ہے، بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔
بھیک مانگنے کی عادتیں آ جاتی ہیں، یا چوری ڈکیتی کی کوششیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے کرائم ہیں، ان کرائم کے پیچھے اگر آپ وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے، تو ان کا پیٹ ہے جو ان کو کرائم کرا رہا ہے، ان کی بھوک ہے جو ان کو یہ تمام چیزوں پر لے آتی ہے۔ کچھ عورتیں اپنے جسموں کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو اکثر میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کے پیٹ کی ضرورت شہوت سے کرنے والے کم ہوں گے، لیکن اکثریت جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، گھر کی غربت، چند پیسے آ جائیں، گھر سنور جائے، ان تمام خواہشات نے ان کو اس راستے پر لگا دیا۔ بہت سارے چور ہیں، بہت سارے ڈکیت ہیں، انہوں نے چوری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ غربت ان کو وہاں پر لے آئی۔ اور ایک بار آدمی کرنے کے بعد پھر مالدار ہو بھی جائے تو پھر وہ اپنی پرانی خصلت چھوڑتا نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ گنڈے، کچھ ڈاکو جو ڈکیت ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غریب ہی رہتے ہیں، بہت مالدار ہو گئے، وہ ڈان کہلانے لگ گئے، کروڑوں کی ان کے پاس جائیدادیں آ گئیں، لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک نے ان کو شروعات کرا دی تھی، اب وہ بھوک ان کی موت تک مٹتی نہیں۔ بھوک کی وجہ سے وہ آیا تھا، پیٹ کی بھوک، اس کو مٹانے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کیا، لیکن جس راستے کو اس نے اختیار کیا کہ بھوک کو ختم کروں، وہ راستہ ایسا ہے کہ موت تک اس کی بھوک کا وہ علاج نہیں دے سکتا۔ چاہے اس کے پاس اربوں کی جائیداد آ جائے، بھوک مٹتی نہیں۔ یہی طوائف کے ساتھ بھی ہے، وہ چند دن کر کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دے، اس کا بڑھاپا آ جائے، جسم لٹک جائے، مگر وہ اس کاروبار میں جمی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس راستے پر اس کو لایا کون تھا؟ اس کی بھوک، اس کی لالچ۔ شروع میں یہ سوچ کر کے آئی کہ چند دن مالداروں کو راضی کر دیں تو میرا گھر سنور جائے گا، مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اس راستے کو اختیار کیا، تو پھر یہ راستہ اسے موت تک چھوڑتا نہیں، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ کل دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا، یہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جنہوں نے بھوک پر کنٹرول نہیں رکھا، ان کو بہت خطرناک راستوں پر جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور رمضان المبارکہ اسی ریہرسل کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی تو تم ایک مہینہ ایسی پریکٹس کر لو، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ دیکھو آج رمضان میں آپ بھی بھوکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 25 دن تک، 30 دن تک بھی بھوکے رہتے ہیں دن میں۔ لیکن کیا بتاؤ مجھے، رمضان کی یہ بھوک تمہیں عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے؟ کیا یہ بھوک سے بے قابو ہو کر تم بھی غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہو؟ حتیٰ کہ اس رمضان میں ہم پہلے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتے تھے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھوک اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور تمہیں صحیح کرنے کے لیے یہی قرآن کی آیت کہتی ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آج دنیا کے پاس یہ علاج نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی بات تاریخ کی ہے، بڑے دانشوروں نے کہا کسی بھی انسان کو بھوکا دیکھ کر ہمیں احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے، اس کی بھوک کو ختم کیا جائے، ثواب بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے کھانا پینا ہی نہیں ہے، آپ کے اندر احساس جاگتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ نے مدد کیا، کچھ مالداروں نے مدد کیا، لیکن یہ بھوکوں کو کھلا کر کے کب تک آپ اس کا علاج کریں گے؟ ان کی بھوک ختم کب ہوگی؟ دنیا سے بھوک اور بھیک دونوں بند ہی نہیں ہوتی۔ ہم ان کے علاج کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھوک ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اور کب تک ہم یہ کرتے جائیں گے؟ بھوکوں کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھوک کا علاج ممکن کب ہوگا؟ میرے عزیزو،
آپ دیتے رہیں گے اس کو دوبارہ بھوک لگتی رہے گی. دوپہر کا کھانا آپ نے کھلا دیا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ دوپہر میں آپ اس کو مچھلی، گوشت، ہر چیز بنی ہوئی سب کچھ دے دیں، پیٹ فل ہو جائے، بھر جائے، یہ زیادہ دیر تک نہیں. رات کو واپس اسے بھوک لگے گی. اس کی باڈی پھر طلب کرتی ہے. چلو آج دن بھر کا آپ نے کھلا دیا، کل کا کیا ہوگا؟ کل پھر اسے بھوک لگے گی. تو انسان کو روز بھوک لگتی ہے، ہر وقت پہ بھوک لگ رہی ہے. تو اس بھوک کو ہر وقت پہ آپ مکمل کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کب تک کرو گے؟ یہی رمضان کا فلسفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صرف بھوکوں کو کھلا کر کے ان کے پیٹ کا علاج کر دینا، چلیں یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے. سارے انسان اگر اس آیت پر عمل کریں، اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان بھوکوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں بھوک کا علاج بھیک مانگ کر کے نہیں، خود کے کنٹرولنگ سے کرنا ہوگا، تو پھر دیکھیں ان کا ہاتھ دنیا کی طرف نہیں آئے گا. بھوک برداشت کرنے کی طاقت آ گئی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے 60 سال 70 سال تک ہمارے ایسے بزرگوں کو جنہوں نے ستو کے ذریعے سے، ستو گیہوں کا ایک آٹا اور اس کو پانی میں بھگو کر تھوڑا گڑ ڈال کر اس پر گزارا کرتے ہوئے 70 سال گزار دیے. کبھی کوئی غذا نہیں کھائی. کیوں؟ بھوک پر کنٹرول تھا، بھیک مانگ کر کے نہیں. یہ اسلامی علاج تھا. سارے انسان بھوکوں کو نہیں کھلا سکتے تو کیا کریں؟ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ابھارتا جاؤں کہ غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، کرنا بھی چاہیے. بھوکوں کا خیال کرو. آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، آپ اٹھیں گے. لیکن کیا دنیا میں موجود سارے بھوکوں کا علاج آپ کر لیں گے؟ اور کب تک کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس وجہ سے حکم یہ ہے ان بھوکوں کے لیے بھی کہ تم بھوک کی وجہ سے غلط راستہ اختیار نہ کر لو، بھیک مانگنے نہ لگ جاؤ. تم بھوک کو کنٹرول کرنے کی عادت اس روزے کے ذریعے سے شروع کرو. روزہ تمہیں سکھا دے گا. حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں نفس کو جتنی بھی دنیا کی چیزیں دی جائیں یہ قابو میں نہیں آ سکتا. قابو میں نہیں آ سکتا. بڑی سی بڑی چیزیں دے کر کے اس کو شانت کرنے کی کوشش کرو، نہیں آئے گا قابو میں. کہا کیسے آئے گا؟ کہا صرف اور صرف بھوک کے ذریعے سے تمہارے قابو میں آئے گا. بھوکا رکھو نفس کو. ایک جوان آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی عمر ہو گئی لیکن کرنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ذرائع نہیں، اسباب نہیں ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شادی نہ ہو جائے روزہ رکھو. اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو. تم روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہو. نوجوانوں کو آج بھڑکتا ہوا جو نفس ہے گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جتنا یہ کھاتے جائیں گے اتنی شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا روزہ ایک ڈھال ہے اور روزہ ایک ایسی دوا ہے جو انسان کے نفس کو جو بھڑکتا ہوا بے قابو ہوتا ہے اس کو قابو میں لے آتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا حکم دیا. ایک تو مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے پلانے کا حکم تو ہے ہی اسلام میں، خیرات کرو ان کو دو. لیکن دوسرا حکم صحابہ کو بھوکا رکھ کر کے ان کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت کی بھوک لگی. میں گھر سے نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں کہ آقا کھانے کے لیے بھوک بہت زیادہ لگی ہے. تو میں جیسے ہی باہر آیا تو حضور اپنے حجرے سے نکل رہے تھے. توجہ سے سنیں. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں پیٹ دکھا کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، بھوک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا. 2 بڑے پتھر حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں. پتھر باندھنا ایک علامت تھی
کہ بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو ساتھ چلتے ہیں. باہر نکلے تو جیسے ہی باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق باہر گھر سے آ رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, پوچھا ابو بکر اس وقت دوپہر کے وقت کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا, میں کچھ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھی ساتھ لے لیے. تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت عمر بھی نظر آئے. حضور نے ان سے پوچھا عمر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا. سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. حضرت عمر بھی آئے. اب سنیے, تینوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر ایک صحابی کے گھر گئے. وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے اتنے زیادہ خوش تھے, گھر میں جو تھا سب پیش کر دیا. یہاں تک تو بات ہے آگے کا واقعہ, لیکن ان تینوں صحابہ سے پوچھو, میں علاج بھی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ آپ دوپہر میں بھوکے تھے, مدینے میں کہاں جا کر کے کیا لانا چاہتے تھے؟ ابو ہریرہ آپ کیا لانا چاہتے؟ پیسے آپ کے پاس بھی نہیں خریدنے کی. ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کھانے کے لیے نکلے تھے گھر سے باہر؟ تینوں کا ایک ہی جواب ہے, ہم کچھ خریدنے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے نہیں نکلے. جب بھوک ہمیں شدت سے پریشان کرتی تو ہم چہرے رسول کو دیکھنے جاتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھتے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جیسی بھی بھوک ہو ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے بھوک کا علاج, یہ عاشقوں کی بات ہے. کاش ہماری آنکھوں میں وہ جمال مصطفیٰ بس جائے. جب دنیا ہمیں اس طرح بھوک سے پریشان کرے تو وہ تصویر یار سامنے آ جائے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جمال میں مہ ہو کر کے ہم ساری بھوک بھول جائیں. اور ہوا ہے تاریخ میں ایسے. عزیزان گرامی, یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ صدیق اکبر, وہ فاروق اعظم جن کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے آج کہ آج بھی بڑی بڑی حکومتیں کانپتی ہیں ان کے دور حکومت کو سن کر کے. قیصر و کسریٰ لرزہ برندام تھے عمر ابن خطاب کے نام سے, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ ہیں, وہ بھوکے رہ کر کے ریہرسل کر رہے تھے کہ بھوک پر کنٹرول حاصل کرو. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, اور کچھ مالدار لوگوں کو جیسی مال کی چربی آتی ہے ان کو لگتا ہے روزہ رکھنا تو غریبوں کا کام ہے, ہم کو اللہ نے کس چیز کی کمی دی. کچھ مالدار یہ سوچتے ہیں کہ مال جس کے پاس کم ہے وہ روزے رکھے, ہمارے پاس تھوڑی نا کچھ کمی ہے, دولت کی ٹھاٹ بھاٹ سب کچھ ہے. اگر تم دولت کو کمپیر کرنا چاہو تو عثمان غنی کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن انہوں نے بھی بھوکا. یہ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صحابہ کی, عام دنوں کی بات کر رہا ہوں, عام دنوں کی بات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا, میاں ان کے مال سے تمہارا کیا کمپیریزن. ایک جنگ میں جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو صدقہ دیا تھا, خیرات کیا تھا, جانتے ہو آج کے زمانے میں اس خیرات کی ویلیوشن کر لی جائے نا 116 کروڑ روپے بنتے ہیں آج کے. وہ حضرت عثمان غنی نے ایک ہی جنگ میں دان کر دیے تھے. وہ خیرات کرتے تھے تو 116 کروڑ آج کی قیمت بنتی ہے کوئی خیرات کرنے والا؟ اور ظاہر سی بات ہے پورا مال نہیں, اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے خیرات کیا تھا. تو مال کتنا تھا ان کے پاس اس زمانے میں؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آج بھی مدینے میں موجود ہے, آج بھی ہے. ان کے نام کی ہوٹلز ہیں, ان کے ہی کھاتے میں جاتی ہیں. مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے پورا کیا جاتا ہے. آج ان کا مال ختم نہیں ہوا, آج بھی موجود ہے. وقف عثمان. میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مالدار, اتنا کچھ ان کے پاس تھا, لیکن زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے بھی بھوک کو اختیار کیا ہے, بھوک کو اختیار کیا.
ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے مال کچھ خریدنے کی مجھے ضرورت ہے، سامان خریدنے کی، کچھ مال چاہیے۔ حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس اپنے شادی کے اخراجات کے پیسے لے لو، کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی آئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر، تو ابھی وہ دروازے پر پہنچے تھے، حضرت عثمان کی گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ یہ صحابی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، سنا کہ ڈانٹ رہے ہیں وہ کسی کو، وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے حضرت عثمان غنی۔ یہ کان لگا کر باہر سے سنتے ہیں کہ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں، تو دیکھا کہ خادم کو، غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ میں اس نے بتی تھوڑی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا۔ عثمان غنی اس بات پر خادم کو خوب ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ صحابی باہر سے سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جو اپنے گھر میں چراغ کے تیل جلنے پر غصہ کرتا ہو، میری شادی کا خرچہ کہاں سے دے گا؟ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، وہی وقت تھا، آج پھر گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ انہوں نے سنا آج پھر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آج پھر خادم کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ دال میں نمک زیادہ کیا ہوا ہے، زیادہ نہیں، ٹیسٹی بنایا ہوا ہے۔ نمک کے بغیر تو ٹیسٹ آتا نہیں، تو ٹیسٹ اچھا کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی اس پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ نمک اتنا استعمال کر لیا کہ دال لذت والی ہو گئی ہے، زیادہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ صحابی جو باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو دال پر اور چراغ پر غصہ کرتے ہیں، یہ میرے شادی کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ وہ واپس پلٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھ لیا، کہا کہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی تم آئے، کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے بھیجا، میرے شادی کے اخراجات آپ سے میں حاصل کروں، لیکن آپ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں غصے میں ہیں، خادم کو خوب ڈانٹے جا رہے ہیں، کبھی چراغ پر کبھی دال پر۔ میں نے یہ سوچا کہ کہاں میری شادی ہو سکتی ہے ان کے مال سے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی، تو کیا اللہ کے نبی کا حکم ہو تو 70 شادیاں میں تنہا کر دوں۔